بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز بدنی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار صاحب نصاب کے ذمے ہر حال میں ضروری ہے۔ کوئی اسلامی حکومت اور اسلامی بیت المال زکوٰۃ کو وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ادا کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ زمانے کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی نماز کی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی فرض تھی، مگر ان سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں زکوٰۃ کا مال فقراء اور مساکین کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ زکوٰۃ کے مال کو کسی جگہ میں رکھ دیا جاتا تھا جس کو آسمانی بجلی آ کر جلا دیا کرتی، اور یہی زکوٰۃ قبول ہونے کی علامت تھی۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی اجازت دے دی کہ زکوٰۃ کے مال کو مسلمانوں کے فقراء مساکین پر خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میل سے یعنی گندگی سے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ بقیہ مال کو پاک صاف کرے۔ جب صاحب نصاب آدمی کے نصاب کے مال پر 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے تو اس کی میل نکل کر اوپر آ جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ مال میل سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ میل دوبارہ اس مال میں شامل ہو جاتی ہے اور پورا مال خراب ہو جاتا ہے، اور یہ مال طرح طرح کی ناگہانی اور غیر متوقع آفتوں میں خرچ ہو کر ضائع اور تباہ ہو جاتا ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کے وجوب کو حکمرانوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ جب چاہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا شروع کر دیں جیسا کہ ٹیکس میں کرتے ہیں، اور نہ بخیل لوگوں کی مرضی پر رہنے دیا کہ جب چاہیں سالہ سال کے بعد زکوٰۃ دے دیا کریں، بلکہ یہ نظام ایک مقررہ قانون اور ضابطے کے تحت سالانہ گردش کے ساتھ قائم کر دیا ہے، اور سال کو مقدار کے طور پر متعین کرنے کی حکمت یہ ہے کہ سال بھر میں
مختلف فصلوں کے تمام تغیرات مکمل ہو جاتے ہیں، سیزن پورا ہو جاتا ہے، مالداروں کی آمدنیاں مکمل ہو جاتی ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں، تجارت کا نفع نقصان سامنے آ جاتا ہے، جانوروں کی نئی نسل آ جاتی ہے اور چھوٹی نسل بڑی ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال اس لیے زکوٰۃ واجب فرمائی کہ ایک سال میں ہر طرح کی فصلوں اور پھل تیار ہو جاتے ہیں، اور ایک سال کی مدت کی بنیاد انصاف پر ہے۔ اگر ہر ہفتے یا ہر مہینے زکوٰۃ واجب ہوتی تو یہ مالداروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی، اور اگر زکوٰۃ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتی تو یہ بات مسکین اور ضرورت مندوں کے لیے نقصان کی باعث ہوتی۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ کے ایک حکم کا، ایک فریضے کا عملاً انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو بڑا گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ دوسرے ہمارا سارا مال گندا کا گندا رہ جائے گا، اور جو مال گندا ہوتا ہے اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جس طرح قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا، اس پر پکڑ کس لیے آئی تھی؟ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ بھائی زکوٰۃ دے دو، اللہ نے تجھ کو اتنا مال دیا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں دوں، یہ تو میری کمائی ہے۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے مال کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے، اگر اس کی صفائی نہیں کرائیں گے تو انجن کے اندر کچرا پیدا ہو جائے گا اور گاڑی نہیں چلے گی۔ یا یوں سمجھ لیجئے پیٹ میں اگر گڑبڑ پیدا ہو اور غذا ہضم نہ ہوتی ہو تو منہ سے بو نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے صفائی کا نظام اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہے۔ مال کی صفائی بھی ضروری ہے۔ جب مال صاف ہوگا، صاف مال جب ہم کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم جو اعمال کریں گے ان میں نور پیدا ہوگا۔ اگر گندا مال کھائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں 2.5% نہیں دیں گے تو یہ مال گندا ہوگا، اور جب گندی چیز ہم کھائیں گے تو گندگی پیدا ہوگی۔ اس لیے جو اسلام کا تیسرا ستون ہے جو خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اس پر جو مسلمان عمل کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں دوسرا نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے غریب مسلمانوں کی ضرورت کا پوری کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر تمام مسلمان 100% زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو مسلمانوں میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا۔ اس لیے اسلام کا یہ نظام بہت عالی اور بلند ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زکوٰۃ تنگ دست اہل علم کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا کی طمع، دنیا کی حرص اور طلب کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت میں مشغول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم پاک غذا کھاؤ اور پاک لوگوں کو کھلاؤ۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک کام کرنے والے ہی کو اپنا کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ لوگ تنگ دست ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لہذا جن لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہے ایسے ہزاروں افراد کو زکوٰۃ دینے سے
ایسے ایک آدمی کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے جس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور پرہیزگاروں میں سے بھی ایسے اہل علم کو خاص کر دیں جو اپنے علم سے صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں اور مذہب اسلام کی پختگی اور دینی علوم کی اشاعت اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ علم پڑھنا پڑھانا تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی زکوٰۃ اور خیرات اہل علم پر ہی خرچ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں نبوت کے درجے کے بعد علماء کے درجے سے افضل کسی کا مرتبہ نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر اہل علم تنگ دست ہوں گے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے دینی کام میں نقص آ جائے گا، کمی آ جائے گی۔ لہذا علمی خدمت کرنے کے لیے ان کو فارغ اور بے فکر کر دینا چاہیے، یہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔